آج کے درس کے اندر آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ کہ وہ پیٹ بھر کے ہی کھا پی لے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، من نسی وهو صائم فاکل او شرب، کہ جو کوئی روزے کی حالت میں بھول جائے اور وہ کھا پی لے فلیتم صومہ، تو وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا۔ تو اگر کوئی بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے یہی بات بیوی کے ساتھ جماع کے معاملے میں بھی ہے کہ بھول کر کے انسان بیوی کے ساتھ جماع کر لے، حالانکہ ایسا بہت مشکل ہے کہ انسان کو یاد نہ رہے، لیکن انسان یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ بھول گیا ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے اور پھر بیوی سے ہم بستری کر لے۔ تو اگر بھول کر کے ایسا کر لے تو پھر ایسی صورت میں اس پر کوئی قضا نہیں، کوئی کفارہ نہیں، اور اسی طرح سے اس کا روزہ درست ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، بھول کر کے اس نے ایسا کیا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، احتلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان سو رہا تھا اور سونے کے دوران ہی اس کا انزال ہو گیا، انزال کا مطلب منی کا خارج ہونا، نکلنا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی رات کے وقت ہم بستری کرے اور سحری کے ختم ہونے کے بعد وہ غسل کرے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر میں صبح غسل کروں 9، 10، 11 بجے، تو پہلی بات تو یہ کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ، ٹھیک ہے، آپ نے سحری نہیں کی، روزے کی نیت آپ نے کر لی تو آپ کی وہ نیت درست ہوگی، لیکن فجر سے پہلے آپ کو غسل کر لینا چاہیے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کے وقت بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی، نماز کے وقت بھی آنکھ نہیں کھلی، اب آپ کی آنکھ کھل رہی ہے 8، 9، 10 بجے، تو آپ کا روزہ بالکل درست ہوگا، اس وقت آپ غسل کر لیں، چونکہ روزے کی نیت آپ پہلے ہی کر چکے سونے سے پہلے ہی، تو اس وجہ سے آپ کا روزہ بالکل درست ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کا معاملہ کہا گیا کہ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گرمی کی شدت آپ محسوس کر رہے ہوں اور اس کی وجہ سے بار بار غسل کر رہے ہوں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا پھر آپ گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کپڑے کو بھگو کر کے اپنے سر پر رکھ لیں کہ تھوڑی سی آپ کو راحت ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کھانا پینا، جیسے کھانے کی چیزیں عورتیں بناتی ہیں تو نمک چکھنے کے لیے یا پھر مٹھاس کو چکھنے کے لیے فوراً چکھ کر کے پھر تھوک دے، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر اور بعض صحابہ کرام کے آثار سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ کے اندر تھوک جمع ہو گیا تو اگر تھوک حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے مسوڑے وغیرہ سے جیسے کبھی تھوڑا بہت خون نکل آئے اور وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے سر پہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو کا استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
تو یہ چند مسائل تھے جو روزے کے حوالے سے جائز امور میں سے ذکر کیا گیا ہے، اور ان سب کی بنیادی دلیل یہی ہے کہ روزے کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے رکے رہے۔ تو چونکہ ان تینوں چیزوں کے منافی یہ امور نہیں ہے، اس وجہ سے ان امور کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بنیادی دلیل۔ یعنی آپ اگر دیکھیں گے کہ ایک ایک بات کی دلیل مل رہی کہ نہیں مل رہی حدیث کے اندر، تو آپ کو ایک ایک بات کی دلیل نہیں ملے گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ یہ ساری چیزیں روزے کی جو بنیادی تعریف ہے اس کے منافی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ امور روزے کی حالت میں جائز ہے۔ اور ان میں سے بعض چیزوں کے تعلق سے احادیث کے اندر اس کا ثبوت مل جاتا ہے، مثلا مسواک کے تعلق سے یا بھول کر کے کھانے پینے کے تعلق سے، وہ تو بالکل صریح طور پر حدیث موجود ہے۔ تو یہ جائز امور تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ خود ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک رمضان جیسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔